وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صاحب صدر اور میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضرین، آج کی یہ بابرکت مجلس جن بچوں نے یہاں پر قرآن حکیم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کے اعزاز میں بھی ہے، اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایسی ذات دنیا میں تشریف لائی ہے جس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، دنیا کے حالات کو بدلا ہے، دنیا کو زوال سے نکالا ہے اور اس کو عروج کی طرف لے کر گئے ہیں۔ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا بہت ہی سعادت تھا، کیونکہ دنیا کی حالت اس وقت میں ایسے ہی تھی جیسے آج ہے۔ بد امنی تھی، گروہیتیں تھیں، قتل و غارت تھا، بد اخلاقیاں تھیں، ظلم تھا، غلامی تھی۔ قومی سطح سے لے کر عرب میں بین الاقوامی سطح تک دنیا میں امریکہ جیسی طاقتوں کا غلبہ تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست غالب تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، معاشی بدحالی تھی، مخصوص طبقہ دولت میں اندھا تھا، حلال و حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے تھا، حکمران طبقہ تعیشات میں مبتلا تھا اور قوم پر ٹیکس لگا رہا تھا، بوجھ ڈال رہا تھا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو اقتصادی بدحالی پیدا ہو گئی، غربت پیدا ہو گئی، اس میں انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے۔ عقائد خراب ہو جائیں لیکن قوم حقوق ادا کرتی ہو تو دنیا کا عذاب نہیں آتا،
آخرت کا عذاب ہے۔ ساری دنیا مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، لیکن انصاف کرتے ہیں، قوم کو معاشی بدحالی سے نکالتے ہیں، تو کبھی دنیا کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، لیکن اقتصادی بدحالی پیدا کرے، ظلم کرے، ٹیکس لگائے، 80-90% آبادی کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو مختلف حربوں اور قوانین سے ہتھیا لے، محنت کا استحصال ہو، دولت کا استحصال ہو، حکمران طبقہ نااہل ہو جائے، تو دنیا کا عذاب آتا ہے۔ ساری دنیا بے شک کلمہ پڑھ رہی ہے۔ آج پاکستان میں 80-90% لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم ٹیکسز کے عذاب میں ہیں، بجلی کے بل کے عذاب میں ہیں، گیس کے بل کے عذاب میں ہیں، پٹرول عذاب بن گیا، ہماری زندگی تنگ ہو گئی، ہم اقتصادی بدحالی کے انتہا پر پہنچ گئے۔ حلال کمائی کرنے والا تو 1 مہینے میں بجلی کا بل نہیں دے سکتا، دے دے تو کچھ اور نہیں کما سکتا۔ جو آج ہماری دنیا کی معاشی سیاسی حالت بنی اور سپر طاقتوں کی وجہ سے بنی، حالانکہ سائنسی دور ہے، اور سائنسی دور کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ زمین کے خزانے نکال دیے ہم نے، پیداوار میں اضافہ کر دیا۔ جو عام بیل سے ہل چلا کر 1 دن میں 1 ایکڑ کاشت کرتا تھا، سائنس ایج میں داخل ہو کر تو وہ 1 دن میں سینکڑوں ایکڑ کاشت کرتا ہے۔ اس کے لیے تو بڑے وسائل ہیں۔ سائنس کا یہ دور ہے مادی اعتبار سے، لیکن دنیا میں بھوک ہے، پیاس ہے، افریقہ کے انسان بنیادی ضروریات سے محروم، ایشیا کے انسان بنیادی ضروریات سے محروم، یورپ کا مزدور 18-20 گھنٹے کام کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، حالانکہ ان کی کرنسی ویلیو بڑی، ساری دنیا کی دولت کو لوٹ لیا، لیکن پھر دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے، بد اخلاق ہے، ظالم ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا کے حالات تھے۔ آج ہم برائی میں وہیں لوٹ گئے جس کو ہم دور جاہلیت کہتے تھے۔ ہمیں یہ مہینہ سبق دے گا کہ نئے سرے سے دنیا میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، خوشحالی آنی چاہیے۔ آئے گی کیسے؟ نعرے سے آئے گی، جھوٹے لیڈروں کے اتباع سے آئے گی، قوم کو دھوکہ دینے والوں کے پیچھے چلنے سے آئے گی، یا ہمیں دین کا معاشی نظام آئے گا تو آئے گی، دین کا سیاسی نظام آئے گا تو آئے گی، دین کا عدالتی نظام آئے گا تو آئے گی، دین کی تہذیب و ثقافت آئے گی تو آئے گی۔ اب نہ ہمیں دین کا سیاسی نظام آئے، نہ ہمیں دین کا معاشی نظام آئے، نہ دین کے عدالتی نظام کا پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نظام مکہ معظمہ میں اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ تم نے کیسا معاشی نظام قائم کرنا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے نظام ٹوٹ کر جب دین غالب آئے تو اتنی بڑی سلطنت میں انسان تو کیا ہے، جانور بھی بھوک سے نہیں مر سکتا۔ تم نے دین کو جب دنیا میں غالب کرنا ہے تو آج دنیا خاندانی لڑائی لڑ رہی ہے، مذہبی لڑائی لڑ رہی ہے، سیاسی جنگ میں مبتلا ہے۔ آج دنیا کا نقشہ جہنم کا ہے، تم نے اس کو جنت کیسے بنانا ہے؟
آپ نے یہ صحابہ کو سکھایا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں سکھایا ہے کہ قرآن حکیم دور زوال کا نقشہ کیا پیش کرتا ہے اور اس پہ عذاب کیوں آتا ہے۔ زوال کے دور میں فرعون میں کیا نقص تھا اس کے سلطنت کے نظام چلانے میں جس سے وہ غرق ہو گیا۔ نمرود میں کیا نقائص تھے جو اللہ کی نگاہوں سے گر گیا۔ ابو جہل میں کیا نقائص تھے، قیصر و کسریٰ میں کیا نقائص تھے۔ ان کے غلبے کی وجہ سے دنیا کا نقشہ جہنم بن گیا، تو اس کا حل کیا ہے، کیسے حل نکالنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کیا ہے، آپ نے کس طرح اس کا حل نکالنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ آج مسلمان چھوڑ چکا، یہ عقیدت بہت رکھتا ہے، معمولی سی توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا، توہین قرآن حکیم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر کی ایک بات نہیں مانتا، قرآن حکیم کا ایک نظام نہیں لانا چاہتا۔ یہ عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دکھاوے کا مصنوعی، ایک حقیقی عشق ہے جو صحابہ میں تھا۔ حقیقی عشق اطاعت پیدا کرتا ہے اور دکھاوے کا عشق نعرہ پیدا کرتا ہے، خواہشات نفسانی کا غلام بناتا ہے، جذباتی بناتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقی عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس کا ساتھ محبت ہو گئی اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول فرمائے تم نے سود نہیں کھانا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کسی پر بہتان نہیں لگانا، تم نے کسی کو گالی نہیں دینی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تم نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنا، تم نے معاشرے میں فساد نہیں مچانا، تم نے معاشرے کے اندر سے بھوک پیاس مٹانی ہے، تم نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، تم نے رشتہ داروں کے حقوق سب سے پہلے مال خرچ کرنے سے ادا کرنے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ ہم اپنے سماج میں ایک بات بھی آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم عاشق ہیں۔ کیسے عاشق؟ تو یاد رکھو جھوٹا عشق تباہ کرتا ہے اور سچا عشق انسان کو اللہ سے بھی ملا دیتا ہے اور دنیا میں بھی قرآن حکیم کا نظام غالب کر دیتا ہے۔ تو سچے عشق میں اور جھوٹے عشق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سچا عاشق تو کبھی کہتا بھی نہیں کہ میں عاشق ہوں، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ بتاتا ہے۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ سکتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ جب سچا عشق آتا ہے تو باقی سارے عشق مغلوب ہو جاتے ہیں۔ سچا عشق کسی کے کمالات کو دیکھ کر آتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کمال سے متاثر ہونا ہے کہ آپ کا یہ بڑا کمال ہے کہ وہ اللہ سے جوڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور انسانوں کے اجتماعی مسائل کے حل کرنے کی اہلیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ مسائل بھی حل ہو جائیں اور دنیا جنت بن جائے اور اللہ سے تعلق قائم ہو کر آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ تعلیم، یہ تزکیہ، یہ تربیت، یہ جذبہ کون پیدا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ جذبہ مردہ ہے، ہم غلامی میں رہتے ہیں۔ غلامی کے نظام میں قوموں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ غلامی کے سسٹم میں نہ اپنی سیاست رہتی ہے، نہ اپنی معیشت رہتی ہے، نہ اپنا مذہب رہتا ہے، نہ اپنی عدالت رہتی ہے، نہ اپنی تہذیب رہتی ہے، نہ اپنی ثقافت رہتی ہے۔ نعرے رہ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے،
عدالتی نظام ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، پارلیمانی نظام ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بھوک اور افلاس مٹانے والا معاشی نظام غالب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو کون سا دین ہم اٹھائے پھرتے ہیں؟ ایسے دین تو ہر دور میں ہوتے ہیں، یہودیوں کے پاس بھی تھا، نصارہ کے پاس بھی تھا، ایسا دین تو آج ہندو کے پاس بھی ہے، لیکن ہندو کے پاس دین کا وہ سیاسی نظام جو قوموں کو امن دیتا ہے، دین کا وہ معاشی نظام جو قوموں کو خوشحالی دیتا ہے، انسانی سوسائٹی کا وہ سماجی نظام جس سے معاہدات کر کے ان میں وحدت پیدا ہوتی ہے، آج ہندوازم میں وہ نہیں، آج یہودیوں کے پاس وہ نہیں، آج نصارہ کے پاس وہ نہیں، آج قومیں اس سے محروم ہیں۔ دنیا میں سرمایہ داری نظام غالب امن نہیں دے سکا، حالانکہ وہ سائنس کی حامل قوم ہے۔ دنیا میں سوشلزم غالب، لیکن وہ 80-90% آبادی کی دنیا کی بھوک نہیں مٹا سکا۔ دنیا کے اندر سائنسی بنیادوں پر آج مادیت کا نظام غالب آ کر انسانیت کو غلام بنا رہا ہے، انسانیت کو ترقی نہیں دے رہا۔ تو مخصوص خاندانوں کی ترقی نہیں ہوتی، انسانوں کی ترقی ہوتی ہے۔ آج مسلمان نے ان پہلوؤں پر سوچنا چھوڑ دیا۔ ہم یورپ کی تقلید میں یورپ کی اجتماعیت پر سوچتے ہیں، سوشلزم کے نظام پر سوچتے ہیں۔ اس کے پروفیسر ہوں گے، اس کے اسکالرز ہوں گے، اس کے پی ایچ ڈی ہوں گے، اس کا پڑھا لکھا طبقہ ہوگا، کالج اس کو پڑھا رہی جو سرمایہ داری نظام، کالج یونیورسٹی اس کو پڑھا رہی جو ظالمانہ نظام۔ ہمارے تعلیمی ادارے وہ اسکالرز پیدا کر رہے ہیں جو اسلام کے معاشی سیاسی نظام سے ناواقف اور کفر کے نظام کا یہ ماہر۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ یہی نتیجہ نکلنا ہے جو آج ہمارے سامنے آ گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان جب کسی سوسائٹی پر غالب آتا ہے تو اس سوسائٹی کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھے گا دھوکہ دے رہا ہے، سیاست میں جائے گا جھوٹ بول رہا ہے، لٹیرا ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، کمپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا غلام، کسی جو بائیڈن کا غلام، کسی بش کا غلام، کسی اور سپر طاقت کا غلام، برطانیہ کی باتیں کرتا ہے، اپنے ملک کی حالت تباہی اور بربادی پر پہنچا دی۔ جب کسی قوم کے اندر یہ شعور ہی نہ رہے کہ اس نے کیسے اپنے معاشرے کے مسائل کو الہی نظام کے ذریعے سے حل کرنا ہے، کلمہ اللہ کا پڑھے اور نظام انگریز کا چلائے، اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ذلت ہماری کیا ہوگی؟ آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود نظام انگریز چلا رہے ہیں جو دہریہ پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے مذہب کو سب سے بڑا خطرہ دہریت کے سیلاب سے ہے، لادینیت کے سیلاب سے ہے۔ بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی سے خطرہ ہے، دیوبندی کہہ رہا ہے بریلوی سے خطرہ ہے، کوئی شیعہ مسلک کا کہتا ہے سنیوں سے خطرہ ہے، سنی کہتا ہے شیعوں سے خطرہ ہے۔ سیرت کے جلسے کریں گے، سیرت النبی کا جلسہ کریں گے تو ساری تقریر بریلویوں کے خلاف، دیوبندی کرے گا تو بریلوی کے خلاف، بریلوی کرے گا تو دیوبندی کے خلاف۔ صحابہ اکرام کے اس پر جلسہ کریں گے تو ساری تقریریں شیعوں کے خلاف۔ ارے سوچا کبھی کہ تمہیں تو غلام بنایا نظام انگریز نے، نہ وہ شیعہ کا ہے، نہ وہ سنی کا ہے، نہ وہ بریلوی کا ہے، نہ وہ دیوبندی کا ہے، وہ کس کا ہے؟ جس نے ہمارا مذہب جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، ہمیں بے دینی کی طرف لے گئے، ہمارے اندر لادینیت کا سیلاب آ گیا، نسل نو یونیورسٹی میں کروڑوں کی تعداد میں پڑھتی ہے، تو کیا وہ دین کا معاشی سیاسی سماجی نظام پڑھتی ہے؟ کیا وہ دین کے غلبے کا جدوجہد کر سکتی ہے؟ کیا اس کا یہ شعور آج موجود ہے؟ آج تباہی کہاں سے آ رہی؟ سیکٹری سے آ رہی، تو سیکٹری تو پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ ان پڑھ ہے، بکاؤ مال۔
آج بیوروکریسی سے تباہی آ رہی، آج ہمارے ملک کی تباہی کسی اسٹیبلشمنٹ سے آ رہی، کسی عدلیہ کے نظام سے آ رہی، ہمارے ادارے تباہ ہو چکے۔ یہ تباہی اداروں کی جاہلوں نے پیدا کی ہے یا یہاں کے پی ایچ ڈیز نے پیدا کی ہے؟ کبھی سوچا؟ لو جی جہالت ہے، نہیں، کسی قوم کی تعلیم ہی جب غلام پیدا کرتی ہو اور آزادی اور حریت کا جذبہ چھین لیتی ہو، سسٹم کا شعور دینا ختم کر دے، اسوہ صحابہ کو چھوڑ دے، صحابہ کی عقیدت کی بات کرے، اسوہ رسول اللہ کو چھوڑ دے اور شخصی عقیدت کی بات کرے، اس قوم کا زوال اس کا مقدر ہوتا ہے۔ آج ہم میں شخصی عقیدتیں بہت، عمران خان ساری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی، کوئی نواز شریف بدھو آ جائے گا تو ساری قوم اس کے پیچھے لگ جائے گی، کوئی زرداری ورداری شیطان آ جائے گا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ دستور کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ آئین کیا ہے؟ ہمارے زندگی گزارنے کے حلال و حرام کے قوانین کیا ہیں؟ ہماری عزت اور وقار کا راستہ کون سا ہے؟ آج ہم اس سے محروم نظر آتے ہیں، وہ آتا نہیں ہمیں، اور ہم پڑھے لکھوں کے غلام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ قتل کر دیے، ان کو بٹھا دیا طاقتور عہدوں پر، منصبوں پر۔ یہی تو وہ نظام تھا جو قیصر روم نے قائم کیا تھا اور کسی کسریٰ ایران نے دنیا میں قائم کیا تھا۔ رومی فلسفہ دنیا میں مانا جاتا تھا، یونانی فلسفہ دنیا میں مانا جاتا تھا، دنیا کے اندر ان فلاسفروں کے حوالے دیے جاتے تھے۔ کون نہیں جانتا افلاطون کیا چیز ہے؟ کون نہیں جانتا ارسطو کیا چیز ہے؟ اور اگر آج کے دور کے میں افلاطونوں کی بات کروں تو کون نہیں جانتا کہ مارکس کیا کہتا ہے، ہیگل کیا کہتا ہے، روسو کیا کہتا ہے، آج ایڈم سمتھ کیا کہتا ہے، اور اس کے مقابلے پر کوئی دینی فلاسفر کیا کہتا ہے۔ آج یہ قوم ان فلاسفروں سے متاثر ہو کر دینی فلاسفروں کو چھوڑ رہی ہے، تو اس میں اور یونانیوں کے فلاسفروں میں کیا فرق ہے؟ فلاسفر ہی تو بگڑتے ہیں، وہی تو قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ جب تک دین ہمیں غلبے کی نیت سے نہیں پڑھنا، انقلاب کی نیت سے نہیں پڑھنا، شیطانی نظام کے خاتمے کی نیت سے نہیں پڑھنا، سچی جماعت کا اتباع نہیں کرنا، تو دنیا میں نعروں سے کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اپنی جماعت پیدا کرتا ہے، اپنی جماعت، اس کا ایک پروگرام ہے، اس کا ایک مشن ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ میں نے اس انسانی سماج کو جہنم بنانے میں ہر حربہ استعمال کرنا ہے، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ وہ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ انسانوں میں بڑے شیطان پیدا کرے گا، شیطان اعظم امریکہ جیسے پیدا کرے گا، برطانیہ جیسے پیدا کرے گا، کسی قیصر و کسریٰ کے حکمرانوں جیسے پیدا کرے گا۔ آج کے ظالم اور فرعون کے دور کے ظالم شیطانی جماعتی کے نمائندے تو ہوتے ہیں، اسی کے پروگرام کو تو چلاتے ہیں، اور کس کو چلاتے ہیں؟ آج ہم شیطان کے پروگرام کے نمائندے ہیں ہم مسلمان سود کھا رہے ہیں تو کس کا پروگرام ہے؟ ہیں ہم مسلمان انگریز کا قانون مان رہے ہیں تو کس کے ہم نظام پہ چل رہے ہیں ہم مسلمان اپنے بھائی کا خون چوس رہے ہیں، اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس پہ بہتان لگا رہے ہیں، اس کے عیب تلاش کر رہے ہیں، اس کی تکریم ختم کر دی۔ اس سے بڑی شیطانی جماعت کا غلبہ کیا دنیا میں ہوگا؟ تو انسانیت کی توہین ہی تو اس نے کہا تھا میں نے کرنی ہے۔ اس کو بھوکا ماروں گا، اس کے اندر بے حیائی پیدا کروں گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء یعیدکم الفقر، قرآن حکیم جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اس کا ایک پیغام ہے کہ وہ تم میں محتاجگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ہم اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے جماعت کا راستہ چھوڑ کر، انبیاء کا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی جماعت کا اتباع کرے گا، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔
الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ انٹرنیشنل سطح پہ شیطانی جماعتیں غالب آ جائیں تو تباہی اور اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس کے 80-90% آبادی غربت کا شکار ہوگی۔ 10% پہ بڑے خوش ہیں۔ افریقہ کی کروڑوں انسانوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ایشیا کے کروڑوں انسانوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ آج پاکستان میں بیٹھ کر تمہیں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی بھوک نظر نہیں آتی؟ آج ہمارے والدین اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں کہ وہ اپنا معاشی نظام نہیں دے سکتے۔ ایک طرف اربوں پتی، بڑے بڑے سمگلر، غربت سے فائدہ اٹھانے والے، اور ایک طرف 90% آبادی بنیادی ضروریات سے محروم۔ یہ کون سا نظام ہے؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ کیوں آیا یہ نظام؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ نے اعلان کیا، ہم نے قرآن پڑھا نہیں کبھی صحیح، کبھی نہیں پڑھا، چومتے ہیں، عقیدت سے ہے، معمولی سی توہین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نظام کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ وہ فیل کر دیا ہم نے نظام میں، اس پہ چلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم پہ یہ خسارہ کیوں آیا؟ تم پہ یہ تباہی و بربادی کیوں آئی؟ تم پر یہ اتنا بڑا عذاب کیوں آیا؟ تم زوال کے انتہا پر کیوں پہنچے؟ تم قتل و غارت تک کیوں پہنچ گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ یہ ذلت میں جائیں گے، یہ عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ غلامی ذلت ہے، غربت ذلت ہے، انتشار ذلت ہے، آپس کے اندر عداوتیں، دشمنییں ذلت کا راستہ ہے، احترام کا ختم ہو جانا ذلت کا راستہ ہے، دنیا کے اندر سے غلبے کا ختم ہو جانا ذلت کا راستہ ہے۔ اولئک فی الاذلین۔ تم نے میرے پیغمبر کی بات کو رد کیا، تم نے میرے دیے ہوئے قرآن حکیم کے نظام کو رد کیا، تو ہم نے تمہیں دہریہ قوموں کا غلام بنا دیا۔ آج دہریہ قومیں اسلامی ممالک پر اپنی سیاست چلاتی ہیں، اپنی معیشت چلاتی ہیں، اپنا قانون چلاتی ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت چلاتی ہیں اور ہمیں غلام بناتی ہیں۔ تو دہریہ قومیں ہم پہ غالب۔ ہم سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے تو ایک وحدت تھی، اور جب ہم برطانوی سامراج اور فرانسیسی سامراج کے غلام بن کر عربوں میں غدار شریف مکہ جیسے پیدا کیے تو 40 ریاستوں میں عربوں کو تقسیم کر دیا۔ کہاں ایک وحدت ہے جس کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا سورج، اور کہاں ہم جب یورپ کے غلام بنے اور برطانوی سامراج کی ایجنٹی کا راستہ اختیار کیا چند ٹکوں کی خاطر، تو ہم نے 40 ریاستوں میں عربوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا اور ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ہم پوری تاریخ اسلامی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، 1100 سال تک دنیا میں فقہ حنفی غالب ہے، فقہ شافی غالب ہے، فقہی علوم غالب ہیں، فقہ مالکی غالب ہے، اور اس میں تجدید کا عمل ہو رہا ہے۔ ہر دور کے تقاضے کے مطابق مجتہدین، علماء ربانی اور مجددین اس کی تجدید کر کے انسانیت کے اجتماعی مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ آج مجتہد کوئی نہیں پیدا ہوتا، آج امام کوئی نہیں پیدا ہوتا، آج قانون ساز کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ غلامی کا اثر ہے کہ آج کوئی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ آزادی کا اثر تھا کہ اس وقت میں ہزاروں علماء، ہزاروں فقہا، ہزاروں صوفیہ، ہزاروں علماء ربانی پیدا ہو رہے تھے۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان کی حالت یہی بنتی ہے جو آج ہماری بنی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ چکے اور غلامی کا راستہ اختیار کر چکے، اللہ کہتا ہے یہ ذلت میں جائیں گے۔ اب کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ ہم مہدی علیہ السلام کا انتظار کریں؟ ہم کسی امام غائب کا انتظار کریں؟ ہم قیامت کا انتظار کریں؟ ہم کسی اور مسیحا کے انتظار میں بیٹھیں؟ نہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ توبہ کرو، اس راستے پر آ جاؤ جو اللہ کے فرماتے ہیں میں نے اپنے صحابہ کو دیا، اپنے پیغمبروں کو دیا۔ وہ راستہ تمہیں ذلت سے نکالے گا،
تمہیں مایوسی سے نکالے گا، تمہیں مغلوبیت سے نکالے گا، مرعوبیت سے نکالے گا، تم میں اجتماعیت پیدا کرے گا۔ جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو یاد کرو اور دور کے تقاضے کے مطابق یاد کرو۔ تم سائنسی دور پر غالب آ سکتے ہو، تم آج کے سرمایہ داری نظام پر غالب آ سکتے ہو، تم سوشلزم پر غالب آ سکتے ہو، اگر قرآن حکیم کا صحیح غلبے کا تصور لے کر صحیح دین کی جماعت پیدا کرو، جو صحابہ کے اندر پیدا ہوئی، جس نے بڑے بڑے نظاموں کو توڑا۔ آج ہم ان سے مرعوب ہو کر نظاموں سے، ان کی سائنس سے، ان کے ایٹم بموں سے، ان کے جوہری بموں سے اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں اور مایوسی کی طرف چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بھولا ہوا سبق یاد کرو، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے فرض کر لیا، اللہ کہتا ہے میں نے فرض کر لیا کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ 313 ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے غالب کرنا ہے اس کو، تو 313,000 پر غالب آ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں یہ مکہ معظمہ کے 13 سال کے اندر جماعت تیار ہوئی ہے 313 کی، جس نے اصول جہاں بانی سیکھے ہیں، اصول سیاسیات سیکھے ہیں، اصول معاشیات سیکھے ہیں، اصول سماجیات سیکھے ہیں، ادارے تشکیل دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور میں سیکھا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ مکی دور کی 313 کی جماعت نے جہاں حجاز کو فتح کیا ہے اور اس میں دین کو غالب کیا ہے، اس 313 کی جماعت نے قیصر روم کو بھی شکست دی ہے اور کسریٰ ایران کو بھی شکست دی۔ یہ کہاں تیار ہو کر آ رہی تھی؟ کون سی کتاب سے تیار ہو کر آ رہی تھی؟ کون سا جذبہ حریت و آزادی تھا؟ کون سا توحید کا جذبہ تھا؟ کون سا قرآن حکیم کے تعلیم کے غلبے کا جذبہ تھا؟ شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا جذبہ تھا؟ بڑے بڑے فرعونوں سے مرعوب نہ ہونے کا جذبہ تھا؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ کسریٰ ایران کے سامنے آ کر ایک ربیع بن حارث جیسے صحابی کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزادی اور حریت کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا ہے؟ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ آج ہم میں یہ مردہ ہو گیا، ہم میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہم سوکھی سوکھی جنت چاہتے ہیں، انگوٹھے چوم لیے جنت مل گئی، 4 وظیفے کر لیے جنت مل گئی، اب تو وظیفے بھی مالدار بنا رہے ہیں، یہ وظیفہ کرو اتنے کروڑ مل جائیں گے، یہ وظیفہ کرو یہ اتنے کروڑ مل جائیں گے۔ کسی معاشی نظام کی ضرورت نہیں، کسی سماجی نظام کی ضرورت نہیں، کسی ادارے کے تشکیل کی ضرورت نہیں۔ ساری پیری مریدیاں آج کہاں جا رہی ہیں؟ ہم سب کو وظیفے بتانے پر جا رہی ہیں۔ تشریف لائی، بیٹھ جائیے۔ کہاں ہمیں لے کر جا رہے ہیں آج؟ پیر کا کام تھا مرید کا حسد ختم کرتا، تکبر ختم کرتا، لالچ ختم کرتا، بے شعوری ختم کرتا، شیطانی چالوں کو سمجھاتا اور اس کو باشعور بنا کر دشمن طاقتوں کے مقابلے کی اہلیت پیدا کرتا۔ ذرا حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کرو، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا مطالعہ کرو، آپ شاہ عبد العزیز صاحب کا مطالعہ کرو، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کا مطالعہ کرو، پتہ چل جائے گا وہ صحابہ جو آزادی اور حریت کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر دنیا میں انقلاب لاتے ہیں، یہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، حضرت گنگوہی کے خانقاہ میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ میں بیٹھ کر آزادی اور حریت کا سبق سیکھنے والے، علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھ کر شعور حاصل کرنے والے انگریز کو نکالنے کے لیے آزادی اور حریت کی جدوجہد نہیں کرتے؟ وہ انگریز جس کا جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے اس کی غلامی کو قبول نہیں کرتے؟ آج یہ آزادی کا جذبہ ختم ہو گیا، ہم غلامی کے جذبے میں چلے گئے، ہم میں شعور آزادی ختم، شعور معاشیات ختم، شعور سیاسیات ختم، شعور سماجیات ختم، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس مہینے کی برکت سے ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو جو ہمارا شعور بلند کرتا ہے، ہمیں حکمت سکھاتا ہے،
ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارے اندر تزکیہ کرتا ہے، ہمارے میں سے رعب نکال دیتا ہے۔ اس کو قرآن حکیم کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، تم میرے ساتھ اور میرے پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھو تو صحیح، میں تمہیں غالب کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے زیادہ طاقت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ سے سچا تعلق جوڑنا ہے، مفاد پرستی کا نہیں، خود غرضی کا نہیں، دکان چلانے کا نہیں، اپنے کسی کاروبار کا نہیں، حسد نکالو، بغض نکالو، تکبر نکالو، بزدلی نکالو، اپنے اندر سے غلامی نکالو، آزادی کا جذبہ پیدا کرو۔ جس شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آزادی اور حریت کی روح اس کے مرید میں منتقل ہو جائے، وہ شیخ کا صحیح جانشین ہوتا ہے اور سچا وارث ہوتا ہے۔ آج پیری مریدیاں موجود، حاسد بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، ہر ایم این اے ایم پی اے کے تھیلے میں 2-4 پیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس نظام انگریز کی حفاظت کے لیے اس کے لیے مذہب کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی حمایت کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ووٹنگ پاور پیدا کرتے ہیں، اپنی خانقاہوں کو، اپنے مزاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کس کی سیاست کو بچانے کے لیے؟ سامراج کی سیاست کو بچانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں صحیح شعور حاصل کرنا ہے، سچے علماء ربانی سے وابستہ ہونا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا جس نے جو جماعت حزب اللہ ہوتی ہے جب وہ اپنے پروگرام پر چل پڑتی ہے، نہ خاندان اس کو روک سکتا ہے، نہ برادری اس کو روک سکتی ہے، نہ سپر طاقتیں اس کو روک سکتی ہیں۔ غائبی مدد ہماری اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد کا ہاتھ اس کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، یہی کامیاب ہوگی دنیا کے اندر جس نے صحابہ کا اتباع اختیار کر لیا۔ جماعت کا غلط انتخاب جہنم میں لے جاتا ہے اور جماعت کا صحیح انتخاب انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ آج ہم انگریز کی ایجنٹ جماعتوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری مذہبی کردار بھی ہے، اسی سے تو قومیں دہریہ بنتی ہیں۔ جب مذہبی کردار ظالم کی حمایت میں چلا جائے، لٹیرے کی حمایت میں چلا جائے، انسانیت کے دشمن کی حمایت میں چلا جائے، ظالم غلامی پیدا کرنے والی طاقت کے ہاتھ میں چلا جائے، اس مذہبی کردار کا دنیا انکار کر دیتی ہے۔ آج مذہب کی کشش مزدور میں نہیں ہے، کسان میں نہیں ہے، مظلوم میں نہیں ہے، پیسے ہوئے طبقے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو مظلوم کی حمایت کے لیے، کسان کی حمایت کے لیے، مزدور کی حمایت کے لیے ہم نے پیش نہیں کیا۔ ہم نے ایم این اے، ہم نے وقت کے فرعونوں کے لیے پیش کیا، اپنے دین کو آج غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مسکینیت کے ختم کرنے کی اہلیت سیاسی شعور کے ساتھ، معاشی شعور کے ساتھ، اداروں کی تشکیل کے ساتھ، اچھی اجتماعیت کے اصول پر نہ ہم کرنا جانتے ہیں، نہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس لیے نعرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مذہب کا کردار ظالم طاقتوں کی حمایت میں بنا دیتے ہیں۔ اسی سے قومیں دہریہ ہوتی ہیں، مذہب سے متنفر ہوتی ہیں، مذہبی کردار سے مایوس ہو جاتی ہیں، اور پھر جو چاہتا ہے اس کو اپنے پیچھے لگا کر اس کا ایمان بھی بگاڑتا ہے، اس کی دنیا بھی بگاڑتا ہے اور اس کی آخرت بھی بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے، آپ کے اس جلسے میں آنے کی برکت سے، ہمارے حضرت اقدس مدہ ظلہ اس خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے جانشین ہیں جس نے شیخ الہند کے ساتھ مل کر آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہے، جس نے دشمن کے مقابلے پر اپنے مریدین بڑے بڑے تیار کیے ہیں۔ ایک ایک کا نام لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ خانقاہوں نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جیسے کیسے لوگ پیدا کیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے کیسے پیدا کیے، اور خانقاہوں نے عبید اللہ سندھی جیسے کیسے پیدا کیے۔ خود فرماتے ہیں میری ساری تربیت مولانا محمد صدیق برچونڈوی کی خانقاہ میں ہوتی ہے، انہوں نے میرے اوپر والد والی شفقت رکھ کے میری تربیت کی ہے۔ ان کی اگلی تربیت حضرت شیخ الہند نے کی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے کی ہے، جن کی تربیت سے اتنے بڑے مفکرین علماء ربانی پیدا ہوئے ہیں۔ آج اسی خانقاہ کا تاریخی تسلسل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تاریخی تسلسل سے کاٹ کر نیک بنانا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تجربات ہیں، صحابہ سے چلتے ہیں،
تابعین میں آتے ہیں، تابعین سے چلتے ہیں، ائمہ میں، تبع تابعین میں آتے ہیں، علماء ربانی میں آتے ہیں، چاروں سلسلوں میں تصوف کے آتے ہیں، چاروں فقہا کے اندر آتے ہیں، دین کا جامع تصور آتا ہے، دنیا میں دین غالب آتا ہے۔ کوئی کہے میں فقہ نہیں مانتا، کوئی کہے میں حدیث نہیں مانتا، کوئی کہے میں تصوف نہیں مانتا، میں طریقت نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے تاریخی تسلسل کا انکار کر کے اس کو تاریخ سے کاٹ کر تجربے سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور کوئی نیا دین امریکہ سے لے کر آیا ہوگا، کوئی برطانیہ سے لے کر آیا ہوگا، کوئی کسی اور فرانس سے لے کر آیا ہوگا، کوئی کینیڈا سے لے کر آیا ہوگا۔ اپنا دین جو تاریخی تسلسل کے ساتھ اپنی عظمت رکھتا ہے، اپنا تجربہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اگر نہیں جڑتے تو اس کا مطلب ہم گمراہی پیدا کرتے ہیں، مذہب کے نام پر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں صحیح دین کا شعور آنا چاہیے، غلبے کا شعور آنا چاہیے، بہادر بننا چاہیے، ہمیں غالب دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے شعوری بنیادوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قبول فرمائے، صحابہ کے اتباع میں قبول فرمائے، علماء ربانی کی جماعت کے اتباع میں قبول فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج اس مشن پر سب سے زیادہ اچھا کام حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ وہ جانشین ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری کے، شاہ عبد العزیز صاحب کے اور شاہ عبد الرحیم صاحب کے، وہ وارث ہیں مشن شیخ الہند کے، وہ وارث ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کی فقاہت کے اور فکر انقلاب کے، وہ وارث ہیں اپنے علماء ربانی کے۔ آج انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو جو دہریت کے سیلاب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں سے نکالا، دہریت کے سیلاب سے، اور ان کو شیخ الہند سے جوڑ دیا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے جوڑ دیا، انہوں نے بڑے بڑے علماء ربانی سے جوڑ دیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور پھر سب سے بڑے ہمارے لیے جو اس دور کے مفکر اعظم فلسفی امام شاہ ولی اللہ سے جوڑ دیا۔ جو شاہ ولی اللہ سے جڑے اس پر مارکس کا اثر نہیں ہو سکتا، لینن کا اثر نہیں ہو سکتا، اس پر کسی ایڈم سمتھ کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی اور فلسفے کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ولی اللہ فلسفے کا حامل ہے۔ یہ ہم پر احسان عظیم تھا حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اتنی سنہری لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ کر آج ہم میں سے مرعوبیت نکال دی۔ الحمدللہ آج حضرت جو یہاں تشریف لائے ہیں اسی وراثت کو لے کر آئے ہیں، اسی علم کی وراثت کو، اسی سیاست کی وراثت کو، اسی معیشت کی وراثت کو، اسی غلبہ دین کی وراثت کو لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنے تمام دوستوں سے کہیں گے کسی سے مرعوب مت ہونا، سسٹم کا شعور پیدا کرنا اور دشمن کی صحیح پہچان حاصل کرتے ہوئے جد و جہد کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔